لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم وحاسب حقوقهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم بزرگان ملت، محترم سامعین کرام، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کو آیت معراج کہتے ہیں. سورہ اسراء کی ابتدائی آیت، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، بے نیاز ہے وہ ذات کہ جو اسرا، کہ جس نے سیر کرایا، بے عبدہی، اپنے عبد کو، کسی غیر کو نہیں. دنیا یہ نہ سوچے کہ اللہ نے کسی اور کو معراج کرائی ہے، بلکہ اللہ نے کہا بے عبدہی، کسی غیر کو نہیں کرایا، عبداللہ کو نہیں، عبد المنات کو نہیں، عبد الشمس کو نہیں، بلکہ اپنے عبد کو، جو صرف اللہ کا عبد ہی نہیں بلکہ عبداللہ کا بیٹا بھی ہے. پروردگار نے اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا کہ معراج کس کو ہوئی. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے عبد. کہاں سے کہاں تک، کب کرائی سیر اللہ نے؟ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کی تاریکی میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک. کیوں کرائی پروردگار نے معراج؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ
اسے دکھائے اپنی نشانیوں کو۔ آیات کے معنی نشانی کے، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے عبد کو معراج کرائی۔ کب کرائی، کس وقت کرائی، کہاں سے کہاں تک میرا نبی گیا، کب گیا، یہ ساری چیزیں اسی آیہ معراج میں موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ معراج کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، روحانی ہوئی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نبی کو معراج خواب میں ہوئی۔ نبی نے خواب دیکھا کہ معراج میں پہنچ گئے، آسمانوں کی بلندیوں میں چلے گئے، یہ نبی کی معراج خواب والی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کی معراج روحانی ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے اعتراضات ہیں۔ کچھ نے سرے سے خارج کر دیا ہے کہ نبی کو معراج ہوئی نہیں۔ یہ جو ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، یہ جو دنیا میں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، نبی یہاں سے یہاں تک گئے۔ لیکن اگر انسان غور کرے تو اللہ نے یہ جو لفظ معراج ہے، اسی میں اللہ نے پوری معراج بیان کر دی ہے۔ جو یہ معراج بلا تمہید بات اس لیے شروع کی جا رہی ہے کہ اگر تمہید لیا گیا تو پھر 1-1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اور ٹائم اتنا زیادہ ہے نہیں، کیونکہ یہ وقت کے لیے کہہ لیا جائے کہ وقت بھی ہمیں ایسا محدود ملتا ہے، نہ آگے سے جگہ ہے نہ پیچھے سے جگہ ہے، بیچ میں ہے، اس لیے جو ہے اسی وقت محدود کے اندر ہی ہمیں مجلس بھی پڑھنی ہے اور کچھ میسج بھی دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے لفظ معراج میں ہی پوری معراج کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ معراج کیا ہے؟ اللہ نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے کہ روحانی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہوئی ہے۔ اس بات پہ بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معراج پر کون لے گیا۔ اس بات کا بھی جھگڑا نہیں ہے کہ کب لے گیا، کس لیے لے گیا۔ کوئی آدمی کہیں جائے تو یہ بات آتی ہے کب گیا، کیوں گیا، کون لے گیا، کیسے گیا، کہاں سے کہاں تک گیا۔ تو اللہ نے اس لفظ معراج میں کی پوری معراج سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے معراج کو سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے۔ کہاں معراج کے لفظ جو ہے اس میں کتنے حرف پائے جاتے ہیں؟ کہا 5 ہے۔ کہا پہلا حرف کیا ہے؟ کہا میم، دوسرا حرف کہا عین، تیسرا حرف کہا رے، چوتھا حرف کہا الف، پانچواں کہا جیم۔ کہا ان 5 کو سمجھ لیجئے، پوری معراج اسی میں اللہ نے سمیٹ دی۔ ان 5 کو سمجھ لیجئے، پوری معراج اللہ نے انہی میں سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ اللہ نے انہی 5 لفظوں میں پوری معراج کو سمو دیا ہے۔ کہا کہ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کون گیا، کون گیا، پہلا لفظ کون گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اسی لیے معراج میں میم رکھا ہے کہ کسی غیر کو اللہ نہیں لے گیا، اپنے عبد محمد کو لے گیا ہے، اپنے عبد محمد کو لے گیا۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ کہا عین، کہاں سے کہاں تک گیا۔ کہا دوسرا لفظ اسی لیے عین کو رکھا ہے کہ اللہ عرش اعظم پر لے کر گیا ہے۔ کہا تیسرا لفظ کیا ہے؟ کہا رے، کہا کب گیا،
کہا رات کی تاریکی میں گیا ہے. چوتھا لفظ ہے کہا کیا کہا الف کون لے کر گیا ہے؟ کہا کوئی غیر لے کر نہیں گیا، خود اللہ لے کر گیا ہے، خود اللہ لے کر گیا ہے. اب پانچواں اور آخری لفظ اسی لیے اللہ نے رکھا کہ پوری دنیا جو جھگڑا کر رہی ہے جسمانی معراج ہے یا روحانی معراج ہے، اللہ نے لفظ جیم رکھ کر یہ ثابت کر دیا جھگڑا نہ کرو. جیم اسی لیے رکھا ہے، جیم سے جسم کے ساتھ لے گیا ہے، صرف روح معراج پر نہیں گئی ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہ نے بتا دیا کہ یہ لفظ معراج جو ہے اسی میں ساری معراج سمٹی ہوئی ہے، بس خلاصہ کرنے کی ضرورت ہے. معراج کو کھول کے دیکھو تو معراج کیا ہے اللہ نے بیان کر دیا. کون گیا، کہاں گیا، کب گیا، کون لے گیا، کیسے گیا. اب اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کو معراج ہوئی تو کیسے ہوئی، کون لے کر گیا نبی کو؟ اللہ لے گیا. اب وہ کیسے لے گیا؟ یہ بھی نور تھا، وہ بھی نور ہے. اب کیسے لے گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی معراج پہ کیسے گئے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو آسمان میں اوپر نہیں جا سکتی. ایک مقام آتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ پھنس جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی، خلا جس کو کہتے ہیں. کہا اوپر کی چیز اوپر، نیچے کی چیز نیچے. جو نیچے کی چیز ہے وہ نیچے رہ جائے گی، لیکن جو اوپر کی چیز ہے وہ اوپر کی طرف جاتی. آپ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں یا پھر پتھر اٹھا لیں، اسے پوری قوت سے آپ آسمان کی طرف پھینکیں، کہاں تک جائے گا؟ کہا جہاں تک ہاتھ کی قوت کام کرے گی وہاں تک جائے گا. کہا وہیں پر آگ جلائیں وہ کیا کرے گی؟ کہا وہ بھی اوپر جاتی ہے. کہا پتھر یا مٹی کو پھینکنا پڑتا ہے لیکن آگ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جہاں آپ کے ہاتھ کی قوت کم ہوگی وہ پتھر یا وہ مٹی وہیں سے لوٹ کے پھر زمین کی طرف آ جائے گی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ زمین کا حصہ ہے، جو زمین کا حصہ ہو اسے زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن جو آسمان کا حصہ ہو اسے آسمان اپنی طرف کھینچتا ہے. نبی زمین کے تو تھے نہیں، نبی مٹی سے تو بنائے نہیں گئے تھے، نبی تھے نوری. آگ جلا کر دیکھو وہ زمین کی طرف جاتی ہے یا آسمان کی طرف جاتی ہے؟ کہا جب بھی جلاؤ وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اس کی لو اوپر کی طرف جاتی ہے. اب یہ پوچھتے ہو نبی کیسے چلے گئے؟ بھیا نوری تھے، آسمانی تھے، زمین سے کب آسمان پہ چلے گئے زمین والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. انتظام پروردگار ہے. نبی کو بلایا معراج پہ. کیسے بلایا نبی کو؟ اللہ نے جبرائیل کو بلایا. جبرائیل آگے بڑھے. جی کہا جبرائیل جاؤ آج میرے محبوب کو لے کر آؤ، آج مجھے اپنے محبوب کو سیر کرانی ہے آسمان کی. جبرائیل چلے آسمان سے آئے، کیا دیکھا؟ نبی سو رہے. اب جبرائیل پیش و پیش میں پڑ گئے. اب کیا کیا جائے؟ نبی تو سو رہے، اس کا حکم ہے میرے محبوب کو لے کر آؤ. یہاں آئے دیکھا نبی سو رہے. اب جبرائیل نے کہا کہ اگر انہیں جگاتے ہیں تو ان کے نیند میں خلل پڑے گا، یہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے حکم کی نافرمانی ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. اب جبرائیل پریشانی کے عالم میں، مشکل کے عالم میں ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. پیش و پیش میں پڑے تھے کہ جبرائیل کو بھی وہ یاد آیا
جو مشکل میں پوری دنیا کو یاد آتا ہے. جبرائیل کو وہ یاد آیا جو مشکل میں پوری دنیا پوری کائنات کو یاد آتا ہے. جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑا، اے حلال مشکلات، اے سب کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے سب کی مشکلوں کو آسان کرنے والے. جبرائیل بھی مشکل میں آ گیا، مشکل کو آسان کر دے. کہ ادھر سے آواز آئی، جبرائیل کیا مشکل ہے؟ کہا اللہ نے بلایا، محبوب سو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ادھر سے آواز آئی، جبرائیل یہ تمہارے نرم نرم کافوری رخسار کس دن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اپنے کافوری رخسار کو میرے نبی کے تلوے سے مس کرو، میرا نبی آرام سے بیدار ہو جائے گا، میرا نبی آرام سے بیدار ہو جائے گا. جبرائیل نے وہی کیا، اپنے نرم نرم کافوری رخسار کو نبی کے تلووں سے مس کرنا شروع کیا. نبی کے تلوے کی نرمی نے جبرائیل کے رخسار کی گرمی کو محسوس کیا. آنکھیں کھولی. کون؟ کہا جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے بلایا ہے. جانا کیسے ہے؟ براق حاضر ہے. اب یہ براق لوگ جو ہے ایک شکل دے دیتے. براق ہے برق سے، برق یعنی بجلی. آج کے دور میں سائنس بھی کہتی ہے اگر اوپر کوئی چیز جانا ہے تو وہ بجلی کی رفتار سے جائے گی تو پہنچ جائے گی، ورنہ بیچ میں ہی رہ جائے گی. براق کوئی شکلن کوئی گھوڑا یا پھر ایسے کوئی جانور نہیں ہے. براق ایک نور ہے، کوئی جان ہی نہیں پایا آج تک کہ براق ہے کیا. اب لوگوں نے شکل دے دیا، منہ کسی اور چیز کا، جسم کسی اور چیز کا، پر کسی اور چیز کا، یا الگ الگ طریقے سے براق کو ایک شکل دے دیا گیا. لیکن اصل براق ہے کیا یہ کسی کو نہیں پتا. جبرائیل جانا کیسے ہے؟ کہا محبوب رب جلیل براق حاضر ہے. نبی بستر سے اٹھے، براق کی طرف بڑھے. بڑھتے بڑھتے نبی نے پوچھ لیا ہے جبرائیل یہ بتاؤ کیا تمام انتظامات ہو چکے؟ اللہ نے بلایا ہے، کیا تمام انتظامات ہو چکے ہیں؟ جی محبوب خدا تمام انتظامات ہو چکے. کیا انتظام ہوا؟ کہا کہ رضوان جنت جنت کو سوار چکا ہے، حور و غلمان نئے لباس پہن کے خوشبو لگا چکے ہیں، دروغہ جہنم جہنم کی آگ کو بجھا چکا ہے، قبروں پہ عذاب کرنے والا فرشتہ عذاب قبر کو روک چکا ہے. بس اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف میرے مہمان کی شان دیکھو، میری مہمان نوازی دیکھو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو چیز جہاں ہے وہ وہی رک جائے، جو چیز جہاں ہے وہ وہی رک جائے. اے محبوب خدا، ہر فرشتے نے اپنی عبادت روک دی ہے. رکوع آنے والے نے رکوع روکا، سجدے والے نے سجدہ روکا، قیام والے نے قیام روکا، تسبیح والے نے تسبیح روکا ہے، تشہد والے نے تشہد روکا. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی ہے. بس اللہ کا حکم یہ ہے میرے محبوب کی شان دیکھو، میری مہمان نوازی دیکھو، میرے مہمان کی شان دیکھو، میری مہمان نوازی دیکھو. اللہ کا حکم یہ ہے ہر چیز اپنی جگہ پہ رک جائے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک جائے. اعلان کا ہونا تھا کہ سب پانی کا بہنا رکا، دریاؤں کی روانگی رکی، سمندروں کی وزدانگی رکی، کلیوں کا چٹکنا رکا، پھولوں کا مہکنا رکا، کھالوں کی کھٹک رکی، ڈالیوں کی رچک رکی، پھولوں کی مہک رکی، کلیوں کی چٹک رکی، بستر کی گرمی رکی، کنڈی کا ہلنا رکا، پانی کا بہنا رکا، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی. اب یہ کہتے ہو نا ہم پہ اعتراض کر تو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ جب اول محمد کے بغیر نظام پروردگار نہیں چلتا تو آخری محمد کے بغیر نظام مصطفیٰ کیسے چلے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علی کی بادشاہی ہے، علی اس پہ لائی ہے، علی ساتھ میں ڈولا، صبح کے ساتھ بھی بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. دونوں ہاتھ
چلے براق کی طرف. دائیں جبرائیل بائیں میکائیل 70,000 ملائکہ نے مل کر رکاب تھامے. کائنات کا نبی چلا. جیسے ہی کائنات کا نبی چلا طوبہ مسرت سے جھومنے لگا. آسمانوں کے دریچے کھلنے لگے. اہلن و سہلن کی صدا آنے لگی. کائنات کا نبی پہلے آسمان کو عبور کرتا ہوا دوسرے آسمان پہ آیا. دوسرے آسمان کو عبور کرتا ہوا تیسرے آسمان پہ آیا. چوتھے آسمان پہ جب آیا اللہ کا حکم آیا. جتنے نبی ہیں 1,00,000 ایک کم 24,000. ایک کم 1,24,000 نبی چوتھے آسمان پہ جمع ہوئے. ہر نبی کو حکم ہوا کہ جب میرا نبی یہاں سے گزرے اسے سلام کرنا. نبی کو حکم آیا کہ آپ جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ جانا. نبی چوتھے آسمان سے گزرے. ہر طرف سے سلام کی آواز آنے لگی. میرا نبی آگے بڑھنے لگا. حکم ہوا میرے نبی رکو, ذرا پیچھے مڑ کے ان نبیوں سے پوچھو انہیں نبوت کیسے ملی. اے میرے نبی پیچھے مڑ کر ان نبیوں سے پوچھو نبوت کیسے ملی. نبی پیچھے مڑے. مڑنے کے بعد نبیوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی ہے. ہر ایک نبی نے کہا کہ جب اللہ کی توحید کا اقرار کیا. کہا اس کے بعد کہا آپ کی نبوت کا اقرار کیا. کہا اس کے بعد جب آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا تب کہیں جا کر نبوت ملی ہے. یہ نہ کہا کرو کہ ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ ہے. یہ نبیوں کا کلمہ ہے, ہمارا کلمہ نہیں ہے. نعرہ ولایت یا علی مدد, نعرہ ولایت یا علی, نعرہ ولایت یا علی, نعرہ حیدری. یا علی. یہ نبیوں کا کلمہ ہے. کہا جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تب ہمیں جا کے نبوت ملی. آپ کی نبوت کا اقرار کیا تب ہمیں کہیں جا کر نبوت ملی. علی کی ولایت کا اقرار کیا تب کہیں جا کر نبوت ملی. تو کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ہمارے کلمے پہ اعتراض کرتے ہیں علی کے بغیر, علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی. تم جنت کے چکر میں پڑے ہو. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کو نبوت نہیں ملتی. تو کسی ملا کو جنت کیسے مل سکتی؟ علی کی ولایت شرط ہے. میرا نبی آسمانوں کو عبور کرتا ہوا چلا. پہلے آسمان کو عبور کر لیا, دوسرے تیسرے چوتھے کو عبور کیا, پانچویں چھٹے ساتویں پر پہنچا, ساتویں سے بھی آگے چلا, صدر المنتہا پہ آ گیا. صدر المنتہا پہ جب نبی آئے تو جبرائیل وہیں رک گئے. تو راستے میں 2 آوازیں نبی نے سنی تھی. نبی نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ بتاؤ کہ راستے میں آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے 2 آواز آئی تھی. ایک دائیں سے آئی, ایک بائیں سے آئی. یہ خیال رہے کہ نبی جا کہاں رہے ہیں معراج پر. کہا ایک دائیں طرف سے آواز آئی, ایک بائیں طرف سے آواز آئی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں پلٹ کے؟ کہا نہیں ہم نے نہ ادھر دیکھا نہ ہم نے ادھر دیکھا. کہا یا نبی اللہ اگر دائیں طرف دیکھ لیتے تو آپ کی پوری قوم یہودی ہو جاتی, اس لیے کہ آواز شیطان کی تھی. اگر دائیں طرف دیکھتے پوری قوم یہودی ہو جاتی, اگر بائیں طرف دیکھتے پوری قوم مجوسی ہو جاتی. نبی کہاں جا رہے تھے؟ معراج پہ. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نبی سے جبرائیل نے کہا اگر دائیں بائیں دیکھتے آپ کی معراج خطرے میں آ جاتی. اگر دائیں بائیں دیکھتے آپ کی معراج
मेराज खतरे में आ जाती। नबी अगर अपनी मेराज में दाएं बाएं देखे, नबी की मेराज खतरे में आ जाती है, तो फिर अगर कोई और अपनी मेराज में दाएं बाएं देखे, उसकी मेराज कबूल कैसे होगी? सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये न सोचे कि मजमा कम है तो अंदाज बदल देंगे, पढ़ेंगे अपने ही अंदाज में, चाहे कम हो या ज्यादा। नबी कहाँ जा रहे? मेराज पर, सिदरुल मुंतहा पे पहुंच गए। अब आगे जो इलाका है उसे बहरे नूर कहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ नूर ही नूर है। लोग कहते हैं नबी नूरानी नहीं थे, नबी मिट्टी से बने थे, नबी नूरी नहीं थे। कहाँ खड़े? सिदरुल मुंतहा पर। नबी ने जिब्राइल से कहा चलो आगे। जिब्राइल ने हाथ जोड़ दिया, आगे नहीं जा सकते। क्यों? कहा इसलिए जिस इलाके में आपको जाना है वो बहरे नूर है, वहां हम जैसा नूर ताब नहीं ला सकता। भैया नबी को नूरी नहीं मानते, न मानो। फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार है, इसे तो नूरी मानोगे ना? कहा हाँ वो नूरी है। इसने हाथ जोड़ दिया, आगे नहीं जा सकते। तो इसको अगर नूरी नहीं मानोगे फरिश्ते को, तो एक दिन इसका ही दोस्त है जो सबके घर जाता है, किसी दिन आपके भी घर जाके गला दबा के पूछेगा कि आप बता मैं नूरी हूं कि नहीं हूं। जिसके पसीने के कतरे से ये बने हैं उसके नूर की बात करते हो। नबी खड़े कहा सिदरुल मुंतहा पे, जहां ऐसी जगह जाना है जहां अब कोई नहीं। जिब्राइल ने भी साथ छोड़ दिया। नबी ने चाहा कि कदम आगे बढ़ाए, नबी के कदम रुके। सोचा जूती को उतार दूं। क्या सोचा? जूती को उतार दूं, इसलिए कि बहरे नूर में जाना है, मुकद्दस इलाका है जो सिर्फ नूर ही नूर है। ऐसे इलाके में जाना है, जूती उतार दूं। उधर से आवाज आई बुलाने वाले की, मेरे नबी क्या गजब कर रहे हो, जूती पहन के चले आओ। नहीं समझे? नबी के जूती की मंजिलत अब बताने लगा हूं। मेरे नबी जूती पहन के आ जाओ। नबी को मूसा का जमाना याद आया। परवरदिगार तूने मूसा से जूती उतरवा ली थी। कब? कहा जब मूसा तूर के पहाड़ पे गए तो कहा मूसा ये मुकद्दस इलाका है, यहां जूती उतार के आओ। जैसे ही याद आया नबी ने सोचा जूती उतारो। उधर से आवाज आई, ऐ मेरे नबी मूसा और है आप और हैं, मूसा और है आप और हैं। वहां मकसद कुछ और था, यहां मंशा कुछ और है। मेरे माबूद बता भी दे वहां मकसद क्या था, यहां मकसद क्या है। कहा वहां मूसा के कदमों से तूर को आजमत बख्शनी थी, मेरे नबी यहां आपके जूती से अर्श को आजमत बख्शनी है। मेरे नबी जूती पहन के आ जाओ। कहां है नबी की जूती? किस मकाम पे है नबी की जूती? नबी को अपने जैसा कहने वालों आओ तो देखो तो नबी की जूती कहां है। कहा कि जमीन नीचे है, आज नबी की जूती ऊपर है। काबा नीचे है, आज नबी की जूती ऊपर है। नबी के जूती की अजमत देखें। दुनिया वालों की दुआएं नीचे हैं,
نبی کی جوتی اوپر ہے، پہلا آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، تیسرا آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، چوتھا آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، پانچواں آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، چھٹا آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، ساتواں آسمان نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے، صدر المنتہا نیچے ہے۔ نبی کی جوتی اوپر ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب اب یہ جوتی ان لوگوں کو دکھاؤ جو آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میرے حبیب اب یہ جوتی ان لوگوں کو دکھاؤ جو آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اور ان سے کہہ دو کہ جب تم میری جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے تو میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ ہے نبی کے جوتی کی شان کہ آج پوری کائنات نبی کے جوتی کے نیچے ہے۔ آج سب سے اوپر ہے نبی کی جوتی، زمین نیچے ہے۔ آئیے آپ کو بھی معراج پہ لے کے چلے۔ زمین کہاں؟ نیچے۔ زمین سے اوپر کا کعبہ، کعبہ نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، نبی کی جوتی اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، صدر المنتہا اوپر۔ اب صدر المنتہا نیچے ہے، نبی کی جوتی اوپر ہے۔ اب نبی کی جوتی نیچے، نبی کا پیر اوپر، نبی کا پیر نیچے، نبی کی پنڈلی اوپر، نبی کی پنڈلی نیچے، نبی کا گھٹنا اوپر، نبی کا گھٹنا نیچے، نبی کی کمر اوپر، نبی کی کمر نیچے، نبی کا سینہ اوپر۔ آپ دیکھیں کہاں تک جائیں گے، بس اشارہ کرتے ہوئے گزر جا رہا ہوں، کسی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نبی کا سینہ نیچے، مہر نبوت اوپر، مہر نبوت نیچے، میرے مولا کے قدم اوپر، مہر نبوت نیچے، میرے مولا کے قدم اوپر۔ کب؟ کہا جب بتوں کو توڑ رہے تھے تو نبی نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کتنی بلندی محسوس کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا یا نبی اللہ اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ لوں، اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ لوں۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو سوال کرتا مولا اگر آپ ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ سکتے تھے پھر آپ نے توڑا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے توڑا کیوں نہیں؟ تو ادھر سے آواز آئی نادان ہو نہ سمجھ ہو، ستارے کو توڑ لینے میں علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ستارے کو توڑ لینے میں علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ستارے کے لیے فضیلت ہے کہ وہ آسمان چھوڑ کے علی کے در پہ آئے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نبی کھڑے ہیں صدر المنتہا پر کہ ایک آواز آتی ہے میرے حبیب جوتی پہن کے چلے آؤ۔ نبی آواز پہ آگے بڑھے، آواز آتی رہی یا حبیبی ادنو منی، اور قریب آؤ۔ نبی آگے بڑھتے رہے،
आवाज आती गई, या हबीबी उदनो मिन्नी, और करीब आ जाओ। नबी आगे बढ़ते रहे, आवाज आती रही। अब नबी ने महसूस किया कि आवाज कुछ जानी पहचानी सी है, आवाज जानी पहचानी सी है। नबी आगे बढ़ते रहे, आवाज आती रही। कुरान ने कहा कि सिर्फ एक कमान या उससे कम का फासला रह गया, नबी में और बुलाने वाले में। अब पर्दे से एक हाथ निकला, मेरे हबीब और करीब आओ। जब हाथ निकला ना, ऐसे ही अंगूठी उस हाथ में भी थी। अभी तक तो आवाज पे हैरत थी, लेकिन जैसे ही अंगूठी देखा यकीन में बदल गई, यकीन में बदल गई। अगर नबी, लोग कहते शायर थे, अगर शायर होते तो ये फौरन कहते नबी बहुत बड़ा हाथ मारा जो मुझसे पहले चले आए। लेकिन नबी हैरत से उस हाथ को देख रहे हैं। तो किसी शायर ने नबी की इस हैरत को एक ही शेर में समेट के रख दिया। वो क्या कहा कि मुस्तफा अर्श पे हैरत से खड़े देखते हैं। किसको? हाथ को। मुस्तफा अर्श पे हैरत से खड़े देखते हैं। या खुदा तेरे हैं या हैदरे करार के हाथ। सलाम पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बोले बोले सकीना अली कलंदर यारी नारे माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। हाथ को देखा, हाथ में अंगूठी को देखा। वही अंगूठी है जो मैंने अली को दिया था। अल्लाह ने किस लिए बुलाया था? कहा कि अपनी निशानियों को दिखाने के लिए, आयात को दिखाने के लिए। अब नबी और अल्लाह में क्या बात हुई ये किसी को नहीं पता, इसलिए कि कोई ख़ास बात थी जो अल्लाह ने ज़मीन से आसमान पे बुलाया था। वरना अगर कोई ऐसी ही बात होती तो जिस तरीके से फरिश्ते आते थे, वही देते थे, जिब्राइल आके वही करके चले जाते थे। ये पैगाम आया और ये पैगाम आया, कौन लेके आता था? कहा जिब्राइल लेके आते थे। कहा अगर कोई आम बात होती तो जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह कहलवा देता कि जाओ मेरे नबी से कह दो। लेकिन कोई आम बात नहीं थी, ये कोई राज़ो नियाज़ की बात थी। ये दूर से कहने वाली नहीं थी, कान में कहने वाली बात थी जो अल्लाह ने इतने करीब बुला लिया। अब राज़ो नियाज़ की क्या बात हुई ये तो या नबी जाने या खुदा जाने, या वो जाने कि जो पर्दे के पीछे था, ये वही जान सकते। इसके बाद गरज ये थी कि अपनी निशानियों को दिखाए। अल्लाह ने कहा मेरे नबी सैर कर लो आसमान की, मेरे निशानियों को देख लो। वक्त नहीं है, पूरी मेराज ने बस एक आध जुमला और बोल के रब्ते मसाइब हो जाऊंगा। मेरे नबी मेरी निशानियों को देख लो, मेरे आयात को देख लो। नबी सैर करने के लिए निकले, कोई साथ में नहीं है, तन्हा नबी सैर करने के लिए निकले। जब बहरे नूर से आए, जन्नत की तरफ बढ़े, तो नबी पहुंचे जन्नत के दरवाजे पर। दरवाज़ों में देखा होगा पहले, अभी तो ये सिटकिनी वाला आ गया है बंद करने वाला, पहले कुंडे होते थे, जंजीर। जन्नत में जो है वो सिटकिनी वाले नहीं होंगे, वो कुंडे हैं। नबी ने जब कुंडों को पकड़ा और उससे झटका दिया तो जानते उसमें से आवाज़ क्या आई? अली अली अली। गौर से देख के
نبی نے کہا پروردگار کنڈوں سے علی علی کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہا یہ علی علی کی آواز نہیں، جنت کی چابی ہے، بغیر علی کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ جب بھی آئے گا کنڈک الباب کرے گا، کنڈے سے آواز علی علی کی آئے گی۔ جملہ کہہ دیا جائے جنت کے دروازوں کے کنڈوں کی عادت ہے، نہیں پہنچے آپ؟ جنت کے دروازوں کے کنڈوں کی عادت ہے، جنت کے دروازوں کے کنڈوں کی عادت ہے، علی علی کہنا سقیفہ کے کنڈوں کی عادت۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ وقت ہو گیا میرا 11 بج کے، ڈائریکٹ چلے جائے آسمان سے زمین پہ، جانے میں تو اتنا ٹائم لگ گیا، چلیے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ نبی نے آسمان کی سیر کی، اس کے بعد نبی پلٹے زمین کی طرف۔ اب نبی آنے کے بعد جب لوگ جمع ہوئے تو نبی نے کہا کل معراج ہوئی، تو لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنڈی در ہلتی رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، بستر گرم رہے، اور نبی معراج پہ جائیں اور چلے بھی آئیں اور کنڈی ویسے ہی ہلتی رہے، پانی ویسے ہی بہتا رہے، بستر ویسے ہی گرم رہے، یہ ممکن کیسے ہے؟ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے، اس لیے ایسی بات کہہ رہے تھے۔ نبی نام ہے کائنات کی روح کا، نبی نام ہے کائنات کی جان کا، نبی نام ہے کائنات کی آتما کا، ہندی میں بھی کہہ دے رہا ہوں، نبی نام ہے کائنات کی روح کا۔ نبی ادھر زمین سے گئے، کائنات اپنی جگہ رک گئی۔ کب تک؟ جب تک نبی پلٹ کے نہیں آئے۔ جب نبی پلٹ کے آئے کائنات وہیں سے چلی جہاں رکی تھی۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا ہر گھر میں گھڑی لگی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا نا، کہا ہر گھر میں گھڑی لگی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ گھڑی کی جان کیا ہے، گھڑی کی روح کیا ہے؟ کہ اس کے اندر چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جسے سیل بھی کہتے ہیں، جسے بیٹری بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کو نکال لیا جائے پھر یہ بتائیے کہ ہر چیز اپنی جگہ رکے گی کہ نہیں؟ کہا چلتی ہوئی سوئی وہی کی وہی رک جاتی ہے، چلتی ہوئی سوئی وہی کی وہی رک جاتی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھڑی کی جان نکال لی گئی ہے۔ گھڑی کی جان اب گھڑی میں نہیں ہے، گھڑی کی آتما اب گھڑی میں نہیں ہے، وہ نکل گئی ہے۔ پھر یہ بتائیے وہ جہاں رکی ہے وہی رکی رہے گی؟ ہاں، سال بھر نہ لگائیے سیل، وہ وہی رہے گی۔ 1 سال نہ لگائیے، 2 سال نہ لگائیے، 6 سال نہ لگائیے، 10 سال نہ لگائیے، کوئی بھی سوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گی۔ کہا پھر اگر بیٹری لگائی جائے، کہا جیسے ہی لگائیں گے جہاں رکی تھی وہیں سے چل پڑے گی۔ اب سمجھ میں آیا؟ محمد نام ہے کائنات کا روح تھا، روح کا، اس لیے جب نبی ادھر سے گئے کائنات اپنی جگہ رک گئی، نبی آئے کائنات پھر چلنے لگی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ نبی گئے بھی اور چلے بھی آئے، بستر ویسے ہی گرم رہا، کنڈی ویسے ہی ہلتی رہی، پانی ویسے ہی بہتا رہا۔ اب اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ جب نبی بیان کر رہے تھے نا کہ میں معراج پہ گیا، میں نے یہ چیزیں دیکھی، ساری چیزیں بیان کی، نبی نے کیا کیا دیکھا، تو ایک نے یہی اعتراض کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ معراج پہ جائیں اور چلے آئیں، کنڈی ادھر ہلتی رہے، پانی بہتا رہے، بستر گرم رہے، ممکن ہی نہیں ہے۔
آپ گئے اور چلے بھی آئے. اس نے یہ بات کہی, یہ واقعہ ہے. تھوڑا اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تھکے ہوئے لگ رہے, جاگ جائیں گے. جیسے ہی یہ بات کہی, کہنے کے بعد نبی کی بزم سے اٹھا, بازار آیا. بازار سے اس نے مچھلی خریدی. مچھلی خرید کے گھر آیا, بیوی سے کہتا ہے کہ یہ مچھلی بناؤ اور پکاؤ, میں نہا کے آ رہا. دریا کے اندر آیا. دریا کے اندر آنے کے بعد پہلے ڈبکی لگائی. جب پانی کے اندر گیا تو تھا, نہیں پہنچے. پانی کے اندر گیا تو گیا تھا, لیکن نکلا تو نکلا تھا نہیں, نکلی تھی ہو گیا. کھلے لفظوں میں کہا جائے, پانی کے اندر گیا تو مرد تھا, لیکن جب نکلا تو مرد نہیں تھا. حیرت تبدیل ہو چکی تھی. وہ خود حیرت میں پڑ گیا کہ ماجرا کیا ہے. حیرت تبدیل. اب کرے تو کیا, جو کپڑے تھے وہ پہننے لائق نہیں. اب کرے کیا. اور یہ بھی ہے کہ جس جگہ گیا تھا وہاں نکلا بھی نہیں, دوسری جگہ نکلا. پتہ ہی نہیں کہ علاقہ کون سا ہے, جانا کہاں ہے. ایسے ہی بیٹھا کہ ایک مرد ادھر سے گزرا. اس نے اسے دیکھا, رحم آ گیا. اس نے کپڑے وغیرہ دیے پہننے کے لیے, کپڑے پہنے, گھر لے آیا. اب یہ واقعہ ہے پورا. اس نے شادی بھی کی اسی سے جو تھا, لیکن تھی ہو گیا تھا. شادی بھی کی. واقعے میں یہ ہے کہ 2 بچے بھی ہوئے. 2 بچے بھی. یہ حیرت میں کہ یہ ہوا کیا. 2 بچے بھی ہوئے. پھر یہ ایک دن, کچھ دن کے بعد ایک دن اس نے پھر ارادہ بنایا کہ چلے نہانے. اس سے دریا کے کنارے آیا. اس نے پھر دریا میں ڈبکی لگائی. اب جیسے ہی ڈبکی لگائی اپنی اصلی حالت پہ پلٹ آیا. تھی سے پھر تھا میں تبدیل ہو گیا. دیکھا کیا جگہ وہی ہے, لباس وہی پڑا ہوا ہے. اس نے جلدی سے لباس پہنا. سارا منظر, پچھلا والا منظر سب یاد تھا. جلدی سے لباس پہنا, گھر آیا. کیا دیکھا, بیوی وہی مچھلی بنا رہی ہے جو دے کر گیا تھا. یہ حیرت سے کہتا ہے اب تک مچھلی بنا رہی ہے. کہا ابھی تو دے کر گئے ہو. کہہ رہے ہو اب تک بنا رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں بہت پہلے مچھلی دے کر گیا, میں مرد سے عورت میں تبدیل ہو گیا, 2 بچوں کی ماں بنا, پھر مرد بنا, پھر تیرے پاس آیا. اتنے زمانے گزر گئے, تو ابھی مچھلی بنا رہی ہے. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے. ابھی مچھلی دے کر گئے ہو, پھر آ کر پوچھ رہے ہو ابھی بنا رہی ہے. اب اس کی سمجھ میں آیا جو خدا لمحوں میں مجھے مرد سے عورت بنائے, بچوں کی ماں بنائے, پھر مرد بنا دے, وہ خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ نبی کو زمین سے لے کر جائے, معراج کرائے, آیتیں دکھائے, پھر نبی کو زمین پہ بھیج دے. پانی بہتا رہے, بستر گرم رہے, کنڈی در ہلتی رہے. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر. وہ خدا اس بات پہ بھی قادر ہے. اب وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بیان کیا جاتا. ابھی تو معراج شروع ہوئی تھی, اس لیے کہ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوئی ہے نبی کو. لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ معراج ہوئی ہے نبی کو. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ نبی کو معراج ہوئی ہے. یہ وہ معراج ہے جس کا لوگوں کو پتہ چل گیا. کم از کم اگر تاریخ میں لکھا گیا ہے, علامہ طباطبائی نے بھی لکھا ہے کہ کم از کم نبی کو 2 مرتبہ معراج تو ہوئی ہے, اور زیادہ کی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ زیادہ بھی معراج ہوئی ہے. لیکن یہ وہ معراج ہے جس کا لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی معراج پہ گئے, اور نبی نے آ کر ساری چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں کہ کہاں گئے تھے, کیا کیا چیزیں دیکھی اور کیا کیا ہوا. یہ تو معراج تھی حسین کے نانا کی.
جو فضیلتوں کی معراج تھی۔ ایک معراج حسین نے کی ہے جو شہادتوں کی معراج ہے۔ ایسی معراج جو آج تک کوئی نہ کر سکا، صبر کی معراج۔ کربلا میں حسین غریب ہو گئے، حسین نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ معراج اس لیے پڑھا کہ آج شبیہ رسول کا مصائب پڑھنا ہے، وہ جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ جب رسول کی جدائی مولا کو ستانے لگی تو امام حسین نے دعا مانگی، پروردگار مجھے ایک ایسا بچہ عطا فرما، ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو میرے نانا کے جیسا ہو۔ ہم شبیہ پیغمبر کہتے ہیں جناب علی اکبر کو، ہو بہو رسول کے جیسے تھے جناب علی اکبر، چلنا بھی رسول کے جیسا، بولنا بھی رسول کے جیسا، اٹھنا بیٹھنا بھی نبی کے جیسا، ہو بہو بالکل نبی جیسے تھے۔ جب کوئی نبی کو دیکھنا چاہتا تھا جناب علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ امام حسین کو جب بھی یاد آتی تھی نبی کی، جناب علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ جب بھی نانا کی یاد آتی تھی جناب علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ عزادارو، جناب علی اکبر ہے۔ جب صبح ہوئی ہے عاشور کی تو امام حسین نے کہا میرے لال آج نانا کے لہجے میں اذان سننا چاہتا ہوں، آج نانا کے لہجے میں اذان سننا چاہتا ہوں۔ جناب علی اکبر نے کہا جی بابا۔ جناب علی اکبر نے اذان کہی۔ جناب علی اکبر نے جیسے ہی اذان کہی نا، خیام حسینی میں کوہرام بپا ہو گیا، بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جناب زینب کہتی بھیا اکبر سے کہو ذرا بلند آواز میں اذان کہے، اس لیے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں ہیں، وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں، بھیا اکبر سے کہو ذرا بلند آواز میں اذان کہے۔ امام حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے، آنے کے بعد کا بیٹا اکبر ذرا بلند آواز میں اذان کہو، اس لیے کہ میری بہنیں سننا چاہتی ہیں، میری بہنیں سننا چاہتی ہیں۔ جناب علی اکبر گریہ کرتے ہوئے کہتے بابا آپ نے انصاف نہ کیا، میری بھی ایک بہن ہے جو مدینے میں چھوٹ گئی ہے، جسے مدینے میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بابا ایسا کریں کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سن لے، مدینے میں میری بہن سن لے۔ امام حسین نے کہا میرے لال ایسا ہی ہوگا۔ اب جو جناب علی اکبر نے کہا ہے نا اللہ اکبر، یہ آواز کربلا سے ہوتی ہوئی مدینے کی گلیوں میں آئی، مدینے کی گلیوں میں ہوتی ہوئی محلے بنی ہاشم میں آئی۔ جناب صغرا بھائی کے قدموں کے نشان پہ اپنے رخسار کو رکھے ہوئے تھی، نہ جانے میرا بھیا کب آئے گا، مجھے لینے کب آئے گا۔ عزادارو جناب صغرا یہ کہہ رہی تھی کہ اذان علی اکبر صغرا کے کانوں میں پڑی، چیخ مار کے اٹھی اے اماں میرا بھیا اکبر مجھے لینے آ گیا۔ ہاں عزادارو آج دل کھول کے گریہ کرو، اس لیے کہ ایک باپ کو جوان کا پرسہ دینا ہے، ایک ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا پرسہ دینا ہے، امام حسین کو اکبر کا پرسہ دینا ہے، لیلہ کو اکبر کی جوانی کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو آواز صغرا کے کانوں میں پہنچی۔ عزادارو جناب صغرا نے کہا اے اماں لگتا ہے میرا بھیا آ گیا۔ کہا نہیں میری بچی، تیرا بھیا یہاں کہاں، وہ تو کربلا کے میدان میں ہے۔ عزادارو صبح نمودار ہو گئی، جنگ کا میدان گرم ہو گیا، ایک کے بعد ایک میدان میں جاتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ کیا عالم یہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے، بابا
ہمیں بھی اجازت دے ہم بھی میدان میں جائیں۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اے میرے لال، جوان بیٹا ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے، اے میرے لال کیا تم عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ عزادارو اتنا کہا اکبر تجھ پہ ہم سے زیادہ تیرے پھوپھی کا حق ہے، اس لیے کہ پالا تیری پھوپھی نے ہے، پالا زینب نے ہے 18 سال تک۔ پہلے جا اپنی پھوپھی سے اجازت لے لے۔ جناب زینب کے قریب آئے، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ جناب زینب نے بھی وہی کیا جو حسین نے کیا، سر سے پیر تک دیکھا۔ اکبر کیا 18 سال اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے میرے لال مجھ سے زیادہ تیری ماں کا حق ہے، جب سے میرے پاس آیا ماں نے چہرہ نہیں دیکھا، پہلے ماں کے پاس جا اجازت لے لے۔ عزادارو جناب علی اکبر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جناب لیلا کے خیمے میں آئے، اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دے۔ عزادارو جناب لیلا بھی کہتی میرے لال جوان بیٹا تو ضعیفی کا سہارا ہوتا ہے، تم عالم غربت میں مرنے کی رضا لینے آئے ہو۔ جناب علی اکبر کی ماں نے ایک صندوق کھولا، میرے بھی دل میں ارمان ہے اکبر، میرے دل میں بڑے ارمان ہے، بچپن سے تجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ اکبر آ بیٹھ گئے جناب علی اکبر، صندوق سے ایک ایک کپڑا نکالتی گئی۔ اکبر جب تو سال بھر کا تھا نا میں نے یہ کپڑا سلا تھا، جب تو 2 سال کا ہوا نا میں نے یہ کپڑا سلا تھا، جب تو 5 سال کا ہوا نا میں نے یہ کپڑا سلا۔ اکبر جب تو 10 سال کا ہوا میں نے یہ لباس بنایا تھا، اکبر تو 18 سال کا ہوا میں نے یہ لباس ایک لباس نکالا۔ اکبر میں نے یہ لباس اس لیے بنایا تھا ایک دن تیری شادی ہوگی میں یہ لباس تجھے پہناؤں گی۔ عزادارو جناب علی اکبر نے رضا لی، جناب علی اکبر چلنے لگے۔ امام حسین قریب آئے، اکبر میرے بھی دل میں ارمان ہے، اے میرے اکبر میرے بھی دل میں یہ ارمان تھا کہ جب تو جوان ہو جائے گا تو میں تیرا بیاہ رچاؤں گا، میں تیرے سر پہ دستار باندھوں گا۔ جناب زینب آگے آئی، بھیا دیر کس بات کی ہے، آج اکبر کے سر پہ دستار باندھیے۔ عزادارو جناب علی اکبر بیٹھ گئے 2 زانو ہو کر، امام حسین جناب علی اکبر کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں۔ ایک ضعیف باپ ہے، جوان بیٹا ہے، نظروں میں جوان کی موت ہے۔ عزادارو حسین تو سب جان رہے تھے نا یہ شادی کا دستار نہیں ہے، یہ موت کا دستار۔ عزادارو امام حسین نے دستار باندھا، تاریخ نے لکھا امام حسین نے دستار کا پہلا پیچ باندھا تھا، حسین بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ اکبر میں نے سوچا تھا کہ جب تیری شادی ہوگی تو سر پہ دستار باندھوں گا، لیکن کیا خبر تھی کہ جب تو مرنے کے لیے جائے تو میں دستار باندھوں گا۔ عزادارو جناب علی اکبر نے رضا لی، اب جناب علی اکبر نکلنے لگے۔ جناب علی اکبر خیمے سے نکلتے، حمید کہتا میں نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے۔ جب یہ دیکھا نا حمید نے تو امام حسین کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا حسین یہ کیا وجہ ہے جو اکبر باہر نہیں آتے، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ عزادارو امام حسین نے کہا حمید جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں نا کبھی ماں دوڑ کے اکبر کو پکڑ لیتی ہے، میرے لال نہ جا، آج کے بعد چہرہ کیسے دیکھوں گی، کبھی پھوپھیاں دوڑ کے اکبر سے لپٹ جاتی ہے، اکبر نہ جا، کبھی بہنیں دوڑ کے لپٹ جاتی ہے، بھیا نہ جا۔ عزادارو جناب علی اکبر نکلے، حمید کہتا ہے اکبر خیمے سے ایسے نکلے کہ جیسے کسی بڑے گھر سے کسی جوان کی میت نکلتی ہے، خیمے میں کورام بپا ہے۔ اکبر نکلے رضا لے کر، امام حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، اکبر میدان کی طرف چلے، کچھ دور چلے تھے، کسی کے
کے آنے کی آہٹ محسوس کی۔ اکبر نے مڑ کر کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے جو تیزی سے دوڑتا جوان بیٹے کے پیچھے آ رہا ہے۔ بابا آپ نے رضا دے دی تھی، حسین نے تاریخی جواب دیا ہے۔ امام حسین نے کہا میرے لال کاش کے تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا ضعیف باپ کے دل میں جوان بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ میرے لال جا خدا حافظ۔ عزادارو جناب علی اکبر میدان میں آئے، بڑے دلیری سے جنگ کرتے رہے۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا کو بلایا نہیں بلکہ سلام کیا وہیں سے۔ جانتے تھے بابا صبح سے تھکا ہوا ہے، لاشوں پہ لاشیں لائے۔ جناب علی اکبر کی نگاہیں سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ جناب علی اکبر نہیں چاہتے تھے کہ ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پہ آئے، ایک ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پہ آئے۔ وہیں سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو امام حسین اٹھے، جوان بیٹے کے مرنے کے غم نے امام حسین کی آنکھوں کی بینائی لے لی۔ حسین کی آنکھوں سے دکھتا نہیں۔ حمید کہتا ہے حسین جب آئے نا کربلا میں ایک مرتبہ زمین پہ گرے، گرنے کے بعد حسین اٹھے، پھر زمین پہ گرے، اب حسین اٹھے نہیں، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے چلے۔ عزادارو آواز دیتے جاتے ہیں این علی، این علی، این علی۔ راوی نے کہا پتہ نہیں حسین کس علی کو آواز دے رہے تھے، کربلا والے علی کو آواز دے رہے تھے یا نجف والے علی کو آواز دے رہے تھے۔ آواز دیتے ہوئے آگے بڑھے، قریب آئے جناب علی اکبر کے۔ آنے کے بعد سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھا، جیسے ہی نا جناب علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، جناب علی اکبر نے آہ بھری۔ امام حسین نے پوچھا میرے لال وجہ کیا ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہے۔ کہا میرے لال سینے میں درد کیوں ہے؟ کہا بابا سینے میں نیزے کی آنی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے لال نکالا کیوں نہیں؟ کہا جس نے نیزہ مارا تھا نا اس نے نیزہ یہ کہہ کے توڑ دیا تھا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت بڑے صابر ہے، اب دیکھوں گا حسین کا صبر کہ جوان بیٹے اس کے سینے سے ٹوٹے ہوئے نیزے کی آنی کیسے نکالتے ہیں۔ اچھا میرے لال ایسا کہا؟ ہاں بابا۔ امام حسین نے آستینوں کو موڑا، موڑنے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں انگلیوں کو پیوست کر کے آنی ٹوٹی ہوئی آنی کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد جو جنبش دی نا زمین کربلا ہلنے لگی، زمین کربلا ہلنے لگی۔ یا علی مدد کہہ کے کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی ہوئی آنی نکالنا بڑا مشکل ہے، بابا میری مدد کرے۔ حسین نے آنی نکالا، اب صرف آنی باہر نہیں آئی بلکہ جناب علی اکبر کا کلیجہ آنی میں الجھ کے باہر نکل آیا۔ عزادارو ایک ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھے تھے، زمین پہ رکھ دیا۔ عزادارو جس طریقے سے کوئی انسان بوجھ اٹھا کر تھک جائے اور وہ زمین پہ رکھ دے پھر اس سے بوجھ اٹھتا نہیں ہے، یہ تو جوان بیٹے کی میت ہے، حسین سے کیسے اٹھتی؟ آواز دیا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ ضعیف باپ کی مدد کرو۔ ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھتا نہیں ہے۔ عزادارو چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے آئے، سہارا دے کر خیمے میں لائے۔ لیلا تیرا علی اکبر آ گیا۔ لیلا نے آواز دی میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، میرے اکبر کے مرنے دے، میرے آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ اللہ رسول اللہ قوم صاحب ان للہ و انا الیہ راجعون۔